کیا آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو جانوروں کی شکل میں کیوں بنا دیا؟ اور کیا یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم انسانوں کو اپنی آیتوں میں غور و فکر کرنے کو کیوں کہہ رہا ہے، اور کیوں پروردگار عالم نے انبیاء اور معجزے بھیجے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 63 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر مسلط کر دیا، اور تم سے کہا جو کچھ آیات و احکام خداوندی کی صورت میں ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو اور اس پر عمل کرو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں صرف ایک نقطہ رکھا ہے، اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ کوہ طور کے اپنی جگہ سے اٹھنے اور یہودیوں کے سروں پر مسلط ہو جانے کا ماجرا سورہ بقرہ آیت نمبر 39، سورہ نساء آیت نمبر 154 اور سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں بھی بیان ہوا ہے۔ جس عہد کا ذکر اس آیت میں ہے، اس سے مراد شاید وہی عہد ہو جو سورہ بقرہ آیت نمبر 40، آیت نمبر 42 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں مذکور ہے۔ یہ تھا بہترین نقطہ۔ اب اس آیت کے بہترین پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، وعدہ لینا عمل کرنے پر ابھارنے اور عمل کی ترغیب کے لیے مفید ہوتا ہے۔ نمبر 2، خداوند متعال نے پیغمبروں کو بھیجنے اور غیر معمولی معجزات دکھا کر لوگوں پر اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ نمبر 3، مغرور و ضدی افراد کو کنٹرول کرنے اور سزا دینے کے لیے خوف دلانا اور ڈرانا دھمکانا بھی ایک تربیتی انداز ہے۔ نمبر 4، انقلابی نتائج، فرعون کے ہاتھوں سے نجات، غلامی کے بندھن سے رہائی وغیرہ کی حفاظت طاقت اور سختی کے ساتھ ضروری ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے احکام پر عمل، قدرت، طاقت، پختگی رائے، عشق و محبت اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس میں ہنسی مذاق، شک اور ظاہری آن بان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 6، دینی تعلیمات کو تدریس، تبلیغ اور بار بار بتا کر لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، آیات الہی کی یادآوری اور اس میں غور و فکر حصول تقوی کا باعث ہے۔ ناظرین، ہم نے آیت نمبر 63 کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب آیت نمبر 64 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین۔ کوہ طور تمہارے سروں پر تنبیہ کی غرض سے مسلط کر دیا گیا، اور اس طرح سے ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، اس کے بعد پھر تم نے روگردانی کی، اور اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والے ہوتے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے اس آیہ مبارکہ میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔
نمبر 1، غافل انسان بڑی سے بڑی دھمکی کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ نمبر 2، نا امید نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ بھی فضل و رحمت سے پیش آتا ہے۔ نمبر 3، خسارے سے نجات صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے زیر سایہ ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 65 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم ضرور ان لوگوں کی حالت کو جانتے ہو جو تم میں سے تھے اور جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی کہ چھٹی کرنے کے بجائے کام میں لگے رہے، بس ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں حکم دیا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ناظرین، یہ تھی اس آیت مبارکہ کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس آیت کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ توریت کے احکام میں سے ایک یہ تھا کہ ہفتے کے دن چھٹی کی جائے، لیکن حرص و لالچ کی خصلت نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو بہانوں اور ہیلوں کے ساتھ اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کام کریں، جس کی وجہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ لہٰذا وہ لوگ ہفتے کے دن بھی کام کیا کرتے تھے۔ بنابراین اللہ تعالیٰ نے ان بہانہ باز مکار لوگوں کو مکروہ بندروں میں بدل دیا تاکہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو۔ یہ واقعہ اس آیت کے علاوہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 تا 166 میں بھی بیان ہوا ہے۔ چہروں کا مسخ ہو جانا خدا کا ایک عذاب اور قہر الہی کا یقین ہے۔ عیسائیوں میں سے بھی بعض نے آسمانی مائدہ کھانے نازل ہونے کے بعد جب کفر اختیار کر لیا تو وہ بھی بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیے گئے تھے۔ سبت کا مطلب کاٹنا اور کسی کام سے ہاتھ روکنا ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں خواب کے بارے میں ہے کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سورہ نبا آیت نمبر 9۔ اس لیے ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن ہے اور اسے یوم السبت کہتے ہیں۔ خاسئین کا لفظ خسا سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے دھتکارنا۔ یہ لفظ ابتدا میں کتے کے بھگانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر بعد میں عام طور پر استعمال ہونے لگا۔ آیت میں قردۃ خاسئہ کے بجائے خاسئین استعمال ہوا ہے کہ جو جمع مذکر عاقل کی صفت ہے۔ شاید یہ استعمال اس لیے ہے کہ ان کے جسم تو بندروں کی شکل اختیار کر گئے، مگر روح اور عقل انسانی رہی، کیونکہ اس صورت میں عذاب میں شدت کا پہلو پایا جائے گا۔ اگرچہ مراغی جیسے کچھ مفسروں نے بندروں کی صورت میں تبدیلی کو ایک تشبیہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی کمثل الحمار یا کل انعام کی طرح ہے، یعنی یہ تبدیلی معنوی طور پر مسخ ہونے کی خبر دیتی ہے، نہ کہ ظاہری صورت میں مسخ ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن تفسیر اطیب البیان میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم نے تاریخ میں 700 امتوں کے چہرے ان کے کفر کی وجہ سے تبدیل کیے ہیں اور وہ 13 قسم کے جانوروں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اطیب البیان منقول از بحار الانوار، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 787۔ جیسا کہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کی روحانی کیفیتوں کے پیش نظر ان میں سے بڑی تعداد کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ ان میں 10 طرح کے لوگ ہوں گے، مثلا افواہیں پھیلانے والے بندروں کی صورت میں ہوں گے، حرام کھانے والے سوروں کی شکل میں ہوں گے، سود کھانے والے الٹے لٹکے ہوں گے، ناحق فیصلہ کرنے والے اندھے ہوں گے، مغرور اور خود غرض لوگ گونگے اور بہرے ہوں گے، بے عمل عالم اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے، ہمسائے کو ستانے والے کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے،
چغل خور آگ کے ستونوں سے لٹکے ہوں گے، عیاش مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، مستکبرین جہنم کی آگ کا لباس پہنے ہوں گے۔ اس حدیث کو تفسیر مجموع البیان، تفسیر نور الثقلین اور تفسیر صافی میں سورہ نبا کی آیت 18 کے ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیت کی طرح اس میں بھی پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے پیغام بھی رکھے ہوئے، آئیے ان پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، تاریخی معلومات سے درس عبرت حاصل کریں۔ نمبر 2، جو خدا کے حکم کو منسوخ کرتا ہے وہ در حقیقت خود کو مسخ کر دیتا ہے۔ دین کے چہرے میں تبدیلی اور تحریف در حقیقت انسانیت کے چہرے میں تبدیلی اور تحریف ہوتی ہے۔ نمبر 3، جہان طبیعت میں ایک موجود سے دوسرے موجود میں تبدیل ہو جانا ممکن ہے۔ نمبر 4، حیوانات بھی رحمت خداوندی سے دور نہیں ہیں، لیکن انسان کا حیوان میں تبدیل ہو جانا خدا کے قہر و غضب اور دھتکار کی علامت ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ پروردگار عالم نے بعض قوموں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے مختلف شکلوں میں تبدیل کر دیا، کسی کو بندر بنا دیا تو کسی کو خنزیر بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے انبیاء اور معجزے کو بھیجتا ہے۔ اور پروردگار عالم اپنی آیتوں میں غور و فکر کرنے کو اس لیے کہہ رہا کیونکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔